السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید یاسین بابو قادری چشتی اشرفی رفائی اور الحمدللہ کچھ میرے یار دوست میرے ساتھی دار، تو ہم سب انشاءاللہ یہاں پر جمع ہوئے اور آج کے دور کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک شخص چاہے اسے ہم ظالم کہیں، چاہے اسے لعین کہیں، چاہے اسے منافق کہیں یا مرتد کہیں، ایسا ایک بدماش شخص جو کتاب اللہ کلام الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن المجید والفرقان الحمید کی شان میں گستاخی کرنے والا وسیم رضوی، جو نہ اس کا تعلق کوئی مسلک سے، نہ کسی جاتی سے، نہ کسی دھرم سے، اگر اس کا کردار دیکھا جائے تو وہ کردار یزیدیت ہے، وہ کردار منافق ہے، اور اس سے بڑا کوئی ظالم اگر کوئی تھا تو وہ فرعون تھا موسیٰ کلیم اللہ کی زمانے میں۔ ایسا اس زمانے میں بھی یہ ظالم اولاد فرعون، اولاد یزیدیت، جس کو وسیم رضوی کہا جاتا ہے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب جو ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ قرآن کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اس ظالم نے ہندوستان کی سپریم کورٹ کے اندر ایک اپیل داخل کی ہے کہ جس میں سے کتاب اللہ کی کچھ 26 آیت کریمہ کو نکالا جائے، لیکن وہ ظالم، وہ اولاد بن ولید بن مغیرہ، وہ بدبخت انسان، کیا اس کو اتنا بھی پتا نہیں کہ ایک موقع پر، ایک مقام پر یمن کا بادشاہ جسے لوگ راجہ ابراہ کے نام سے جانتے تھے، اس نے اپنے ممالک میں یمن میں جب اس کو پتا چلا کہ پوری دنیا کے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، تو وہ ابراہ راجہ نے یمن کے اندر ایک مقامات پر اس نے ایک خانہ کعبہ جیسی نقل تیار کر کے اس نے یہ گمان کیا کہ لوگ یہاں پر حج کے لیے آئیں گے، لوگ یہاں پر طواف کریں گے، لیکن اس وقت قریش کے کچھ باشندوں کو یہ ناگوار گزرا اور اس نے جو خانہ کعبہ کی نقل کر کے کوئی ایسا مقامات بنایا تھا جس کو قریش کے کچھ باشندوں نے اس کو گرا دیا، ڈھا دیا۔ وہ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور غصہ آنے کے بعد اس نے قسم کھائی کہ میں اللہ کا گھر جو خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے، میں اس کو ڈھا دوں گا، اس کو گرا دوں گا۔ جب وہ ظالم بادشاہ ابراہ جب مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچا تو پہنچنے کے بعد اس نے مکہ مکرمہ کے جتنے بھی جانور تھے، بھیڑ بکریاں تھی، اونٹیں تھے، سب کو اپنے تابع میں لے لیا، اور لینے کے بعد ہمارے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے کچھ اونٹوں کو اپنے تابع میں لے لیا۔ اس وقت خانہ کعبہ کے متولی تھے حضرت عبد المطلب، وہ ابراہ کے پاس پہنچے، ابراہ سے جا کر کہا، ابراہ راجہ نے آپ کی تعظیم کی، آپ کی عزت کی۔ اللہ کے رسول کے دادا نے فرمایا کہ اے ابراہ، جو تو نے میرے اونٹ، جو تو نے میرے جانور تیرے تابع میں لے لیے ہیں، مجھے وہ واپس لوٹا دے، مجھے وہ واپس کر دے۔ ابراہ نے پلٹوار جواب میں کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ آپ بڑے بہادر ہو، آپ بڑے دانشمند ہو، آپ بڑی طاقت والے ہو، تو میں تو اللہ کا گھر خانہ کعبہ آپ کی عبادت گاہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، تو آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے، کیا آپ خانہ کعبہ اللہ کے گھر کو بچانے کی کوشش نہیں کرو گے؟ تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ جو اونٹ ہے یہ میری ملکیت ہے، یہ میرا مال ہے، اور جو خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے تو خانہ کعبہ کی حفاظت کرنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ ابراہ بادشاہ نے ان کے اونٹوں کو واپس لوٹا دیا۔ اس وقت قبیلے کے بڑے سردار تھے، عبد المطلب نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ آپ پہاڑوں کی چٹانوں پر، چوٹیوں پر چلے جائیں،
تو تمام لوگوں نے آپ کی بات کو عمل کرتے ہوئے تمام پہاڑوں کی چوٹیوں پر چٹانوں پر چلے گئے، اور عبد المطلب بڑے مستجاب الدعوات تھے، آپ نے خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی اور رو رو کر دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کی دعا قبول کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی طاقتور چیز کو ختم کرنے کے لیے اس سے طاقتور بڑی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ مثال کے طور پر نمرود کو فی نار جہنم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر کو پیدا کیا، اسی طرح کہ ہاتھی کو ختم کرنے کے لیے چینٹی کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا پرندہ، ایک چھوٹی سی چڑیا کو پیدا فرمایا، اور وہ چڑیا جس کا کتاب اللہ کلام پاک کے اندر ذکر ہے، آیت کریمہ نازل ہوئی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ابابیل چڑیا کو پیدا فرمایا، اور وہ چڑیوں نے اپنی چونچ میں، اپنے پنجوں میں کچھ کنکریاں لے لی، اور کنکریاں لینے کے بعد اس ابرا راجہ کی ہاتھیوں کی فوجوں پر اس کی بارش کر دی، اس کو برسانا شروع کر دیا۔ وہ پتھری، وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ایسی تھی کہ جب وہ ہاتھی پر گرتی تھی، ہاتھی کو چیرتی ہوئی زمین پر واپس چلی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ جس کنکری پر جس مرنے والے کا نام لکھا ہوتا، وہ ابابیل چڑیا اس کنکری سے اس کے اوپر برساتی۔ تو میرے بزرگوں کو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ زلال میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روٹی نہیں چھینتا، اس کا رزق نہیں چھینتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہدایت چھین لیتا ہے۔ تو آج ایک ظالم نے کتاب اللہ کی شان میں گستاخی کی، تو کتاب اللہ کا ذمہ اور خانہ کعبہ، مسجدوں کا ذمہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے میں رکھا ہے۔ تو دنیا میں ایک وسیم رضوی آئے، چاہے دنیا میں کتنے بھی وسیم رضوی پیدا ہو سکتے ہیں، تو نہ یہ قرآن کو بدل سکتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو بدل سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔